کہ جو شخص بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز داخل کر دے جو اس دین میں نہیں ہے تو پھر وہ چیز بدعت بن جائے گی۔ اب اس سے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مائک بھی تو پہلے نہیں تھی، تم کرنے لگے ہو، مسجد میں قالینیں بھی تو نہیں بچھی ہوتی تھی، تم کرنے لگے ہو، تو یہ بدعت کیوں نہیں؟ ارے بھائی عقل کے اندھے ہیں یہ لوگ، ہم یہ دین سمجھ کر تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو ضرورت ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں اللہ کے نبی کو دعوت پہنچانی تھی تو آپ نے صفا پہاڑی کا انتخاب کیا، کیونکہ صفا پہاڑی سے آواز دور تک جاتی تھی اور وہ اس زمانے کا اسٹیج تھا۔ مقصد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کا انتخاب کیا جب اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ گھر بیٹھے چپکے سے تو کہہ نہیں دیا بھائی ہم نبی بن گئے ہیں، مان لو سب لوگ، انتخاب کیا۔ تو اس دور کے لحاظ سے اللہ کے نبی نے اپنے دور کی سب سے زیادہ مؤثر میڈیا کا استعمال کیا۔ آج ہم کیمرے کا یوز کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر یہ کیمرہ عطا فرمایا، اس کیمرے کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ اپنی کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ساری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں آپ سے، ابھی ویڈیو نیٹ پہ جائے گا، ساری دنیا سنے گی۔ تو ایز اے فیسلٹی ہم اسے یوز کر رہے ہیں، ایز اے دین نہیں۔ تو دین کے سپورٹیو جو چیزیں ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ باقاعدہ قرآن میں حکم ہے۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو اچھائی کی چیزیں ہیں اس میں تو ایک دوسرے کے سپورٹیو بننا چاہیے، سپورٹ کرو ایک دوسرے کا، اور جو برائی کی چیزیں ہیں ان سے آپ دور رہو۔ تو اس کو دین سمجھ کر، جس دن ہم کیمرہ لگانے لگے دین سمجھ کر، بدعت بن جائے گا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ہمیں زیادہ لوگوں تک پہنچانی ہے یہ بات۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے جب صفا پہاڑی کا انتخاب کیا تو وہ دین سمجھ کر نہیں کیا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچانی ہے۔